السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے واقعات میں سے کوئی واقعہ آپ نے شیئر کیا؟ کوئی بتائے گا کیا شیئر کیا اور کیا نتیجہ نکلا؟ میں رات کو ایک کافی بڑی گیدرنگ میں گئی تھی، تو وہاں پہ میں نے کل جو واقعہ سنایا گیا پہلے نوجوان والا نا، تو وہ میں نے ایک خاتون کو سنایا. وہ مطلب کافی زیادہ بات کر رہی تھی اس بارے میں کہ انہیں ایک بک پڑھی ہے، اس کے بعد ان کی کافی فیلنگز چینج ہو گئی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے، کہاں پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں. میں نے انہیں بتایا. پھر انہوں نے آن لائن کلاس کا ٹائم لیا اور پھر انہوں نے مجھے دیا کہ مجھے فلاں مہینے میں آپ نے بتانا ہے جب یہاں پہ کورس سٹارٹ ہوگا، تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور یہاں پہ پڑھوں گی. بڑا جس وقت آپ سن رہے ہوتے ہیں ساتھ آن لائن جا رہا ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی آپ کا اگر رشتہ دار ایسا ہے جو سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ ہمارے ساتھ یہاں سے بھی شریک ہو سکتا ہے. ابھی چند لیکچرز باقی ہیں تو بعض لوگوں کو صرف ایک بات ہی اللہ کی طرف لے آتی، صرف پہنچنے کی دیر ہے، مگر ہم پہنچاتے نہیں، بتاتے نہیں، یہی ڈر کے کہ کوئی سنے گا یا نہیں. اور بتانے سے پہلے خود جاننا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ اس سے کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں، کہ کسی بیماری کی حالت میں اگر آپ کو چھٹی بھی کرنی پڑی ہے تو بھی آپ ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا میرے گھر کے پاس ایک آنٹی پڑوسن ہے، وہ اکثر میرے پاس بی پی چیک کروانے آتی رہتی ہیں، مانیٹرنگ کرتی ہیں. تو وہ کچھ دن سے جب سے اتفاقاً یہ کلاس شروع ہوئی ہے ہماری، وہ آ رہی ہیں میرے پاس، تو میں ساتھ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کرتی رہتی ہوں. کلمہ کی بات ہوئی تھی تو کلمہ کا بھی پوائنٹ میں نے شیئر کیا تھا. کچھ خواتین ویسے بھی گھر میں ایک دو ملنے کے لیے آنٹی آئی تھی، تو بچوں کے ساتھ بھی کیا. اسی طرح جو کل کے واقعات جب میں نے شیئر کیے، کافی دیر تک تو استغفار کرتے رہی اور بہت دیر تک ہم نے یہی ٹاپک ڈسکس کیا. کلمہ کا بھی سوچا آگے لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. ساتھ کل میں نے اپنے بچوں سے جا کے سارے واقعات کا ذکر کیا. تو میری بیٹی جو فجر کی نماز میں اکثر سستی کرتی، نہیں پڑھتی، وہ کل اتنی خوف زدہ ہوئی، کہتی میں آج سے ہے نا کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گی. تو باقی تو پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ الارم لگا کے اٹھوں گی. بہت زیادہ وہ کانپنے لگی ڈر سے کہ میری تو نمازیں پوری نہیں ہیں. بالکل. اور اس میں واقعی فکر کرنی چاہیے کہ قالوا لم نک من المصلین واضح قرآن کے الفاظ ہیں جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو یہ کہانی بھی نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے. کل میں نے جا کے سب کے ساتھ یہ شیئر کیا اور ان سب کو یہ حقیقت آشکار کرانے کی کوشش کی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بعد میں بھی زندہ رہتا ہے. اور ساتھ والی آنٹی کے گھر میں گئی تو ان سب کی مسٹیک تھی کلمے میں، پورے گھر کی، سب بچوں کی، اور وہ میں نے کریکٹ کروائی. دینا ان کو کتاب سے دکھا کے بتایا کہ ایسے ہے کلمہ، الا اللہ ہے. میجورٹی الا اللہ پڑھتی ہے. کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا تھا، تو میں وین میں جب بیٹھی تو آ کے میرے ساتھ 7th کلاس کی بچی بیٹھی، تو میں نے بہانے سے بات شروع کی کہ اس نے بایا پہننا شروع. میں نے کہا اچھا آپ نے بایا پہننا شروع کیا ہے. پھر میں نے نمازوں کا پوچھا، میں نے کہا آپ نمازیں کتنی پڑھتی ہیں؟ تو چھوٹے بچوں سے بات کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، تو آگے سے کہتی ہے 1 یا 2. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی کہ ٹائم نہیں ہوتا، پڑھائی بہت زیادہ ہوتی. پھر میں نے نا اس کو کہا، میں نے کہا آپ کو کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہوگا؟ کہتی ہے نہیں مل جاتا ہے. میں نے کہا پھر نماز کا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ میں نے اس طرح تھوڑی تھوڑی بات کی اس سے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا تو ایک موٹیویشن بھی ہوئی تھی. تو کہتی ہے انشاءاللہ آج سے میں ساری پڑھوں گی. تو میں الحمدللہ اس کو موٹیویٹ کر رہی تھی اور خوشی بھی ہوتی ہے نیک کام کر کے. الحمدللہ. دیکھیے ایک اور بات ہی کہ جب ہم عبایا پہن لیتے ہیں تو لوگ ہمیں کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ یہ بہت دیندار ہیں، بہت نیک لوگ ہیں. اور اگر پہلا ہی قدم نہیں اٹھایا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھی، لا صدق ولا صلی، تو آگے کیا ہوگا؟ کل میں نے اپنی بہن کے ساتھ شیئر کیا تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی نا، تو پھر انہوں نے مجھے کلمہ بھی سنایا. تھوڑا سا ان کی مسٹیک تھی وہ میں نے ٹھیک کروایا. پھر میں نے بھائی سے سنا تو بھائی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، مطلب وہ تو ساروں کو آتا ہے. تو میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کوئی زبر زیر کی غلطی ہو نا، تو آپ مجھے سنائیں نا. پھر انہوں نے سنایا تو تھوڑی سی غلطی تھی تو وہ میں نے ٹھیک کروایا تو وہ بہت خوش ہوئے. اور میرے ایک بھائی باہر ہوتے ہیں تو وہ اکثر نہ 3-4 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، لیکن بس کچھ موویز دیکھ لیا اس طرح نا. تو پھر میں نے بتایا کہ اس طرح یہ استاذہ کی کلاسز ہوتی ہیں
تو آپ زیادہ نہیں تو صرف 10 منٹ اگر وہ دیکھ لیں یا سن لیں تو بہت اثر ہوگا نا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, میرا آپ سے پرومس ہے, کل سے میں انشاءاللہ وہ کروں. الحمدللہ. السلام علیکم. سادہ اتفاق سے جب میں یہاں سے گئی تھی تو مجھے کسی کے گھر تعزیت کے لیے جانا پڑا. ہماری کافی فیملی ممبرز وہاں پہ تھے, تو میں نے ان کو یہ سارا کچھ بتایا اور انجام کا بتایا اور یہ موٹیویٹ بھی کیا اور کلمے کی بھی تاکید کی, اور سب کو پتہ چل گیا یہ بات. اور اتفاق ہے جب وہاں سے واپس آئے 1 گھنٹے بعد ہی ایک اطلاع آئی میرے کزن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, 35 ایئرس, اور اس کی ڈیتھ ہوئی ڈاگ ہاؤس میں. گھر سے آفس جانے کے لیے نکلا تھا, وہ کہیں شاید انہوں نے پیٹس پالے ہوئے تھے, ان کو دیکھنے کے لیے گیا اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور 5 گھنٹے تک وہ ٹریس نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں پہ ہے, اور وہیں ڈیتھ ہو گئی. وہ 5 گھنٹے ان کتوں کے درمیان میں, اور چونکہ فیملی ممبر سارے پھر ان کے گھر بھی گئے تھے. اس وقت میں نے کہا, میں نے کہا دیکھیں دوپہر ابھی یہ بات ہوئی 1 گھنٹے پہلے کہ ہمیں اپنا انجام ہر وقت یاد رکھنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے اور وہ کرنا ہے. اور اس وقت ان کو واقعی احساس ہوا کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے. ایک موقع ہوتا ہے تو آدمی گرم گرم سب چیز کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ نے پڑھ بھی لی ہے, کچھ نئی چیزیں بھی اس میں ایڈ ہوئی. کہیں بھی ڈیتھ ہو اپنے ساتھ اٹھائیں اور تعزیت پر جائیں, تاکہ وہاں کوئی اگر بات کرے تو صرف زبانی بات نہ کریں بلکہ کتاب کھول لیں, اور اس سے اگر وہ اجازت دیں تو پڑھ کے سنا دیں ان کو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبانی کچھ نہ کچھ خود بار بار پڑھ کے بات کو صحیح طور پر یاد کر لیں. کیونکہ بعض اوقات ہم زبانی کسی کو کوئی حدیث سناتے ہیں یا بات سناتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی جو اصل میں لکھی ہوئی ہے, تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے. یعنی اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. وہ وقت ہوتا ہے جب دل نرم ہوتے ہیں. السلام علیکم. کل ہم نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے اس کلمے کے بارے میں پوچھا تو ہمارے ساتھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب دوسری بازیاں اتر گئی تو کہنے لگا آپ نے مجھے ان کے سامنے پوچھ لیا, میری کوئی غلطی نکل آئے گی تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی. پھر اس نے مجھے کلمہ سنایا, الحمدللہ اس کا صحیح تھا. پچھلے دنوں ہم اس کو کافی بہت ٹاکیٹیو بندہ ہے, بہت زیادہ بولتا ہے, تو اس کو خاموش کرانے کے لیے شروع میں ہی نا میں نے اس کو ایک تسبیح دے دی. میں کہتی ہوں جب تک دوسری بازی نہیں آتی نا تم یہ کچھ پڑھتے رہو, تو پڑھتا رہتا. اب کیا ہوتا ہے جس دن میں اپنی تسبیح بھول جاتی ہوں نا تو جب ڈرائیو کرتے ہوئے میرے لیے لگتا ہے باجی آپ پڑھ لیں, پھر میں پڑھ لیتی ہوں اس کا. اور دوسرا یہ کہ جب سے میرا جینا مرنا شروع ہوا ہے تو میں اپنی صوت القرآن میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے گئی اور ان کو سب کو سنایا, سب کو اتنا اچھا لگا. اور اب بھی کہیں سے بھی مجھے کوئی بھی کال آتی ہے تو مجھے آلودہ کی ویب سائٹ, ٹائمنگز اور یہ ڈاؤن لوڈ ہوا جگہ ضرور بتاتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک پروگرام ضرور سنیں یا ایک لیسن ضرور سنیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی پورے بھی سن لے, لیکن یہ کہ ہر فون کال میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک بندے کو ضرور یہ بتاؤں کہ وہ سنے. السلام علیکم استاذہ. کل والا جو ایک واقعہ تھا, جو ایک شخص کو کلمہ پڑھایا جا رہا تھا اور وہ اسموکنگ کے لیے سگریٹ مانگ رہا تھا, میں یہ سوچ رہی تھی کل جاتے ہوئے بھی کہ ہم مردوں کے سامنے اپنا بھائی ہو, باپ ہو یا ہسبینڈ ہو, اس کے سامنے کہتے ہوئے جھجکتے ہیں. لیکن کل میرے مائنڈ میں یہ واقعہ اتنا زیادہ کلک کر رہا تھا کہ میں نے کھانے کے ٹائم پر ماما کے ساتھ شیئر کیا, تو میرے بھائی جو ہیں وہ آل دا اسموکنگ کرتے ہیں لیکن پیرنٹس جب پوچھے تو انکار کر دیتے ہیں. تو وہ نوالا ڈالتے ہوئے جو میں نے یہ بات کی کہ وہ شخص بار بار کلمہ پڑھنے کے بجائے سگریٹ مانگ رہا تھا, تو وہ ایک دم میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے. تو آئی فیلٹ کہ چاہے میں نے ان کو ڈائریکٹلی نہیں بتایا لیکن ہو سکتا ہے ایک چیز ان کے اندر آ گئی ہو یا ان کو کوئی چیز بھی کلک کر جائے جس طرح مجھے کی. تو دوسری چیز کل ماما یہ مجھ سے شیئر کری تھی, ہماری فیملی میں ایک انکل ہیں, تھرو آؤٹ دا لائف انہوں نے اتنا کوئی اسلام کو پریکٹس نہیں کیا, لیکن ریسنٹلی وہ جو حج ہوا اس سے واپس آئے اور انہیں ایسا کچھ پرابلم ہوا کہ وہ پیرالائز ہو گئے. پہلے تو کچھ عرصہ کوما میں رہے, لیکن استاذہ ان کے دونوں بیٹے بھی بہت میرے بھائی کی طرح یا مجھ جیسے, ہم فیملی پوری دنیا دار ٹائپ, لیکن استاذہ ان کے بیٹے اس وقت اتنے چینج ہو چکے ہیں صرف ان کے ایک ایکشن کی وجہ سے کہ وہ بچے شیئر کرتے ہیں کہ ہر چیز ان کی پیرالائزڈ ہے لیکن وہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں, اور دوسرا وہ وضو کے لیے پانی مانگتے ہیں. تو میں صرف یہ چیز سوچ رہی تھی کہ انہوں نے آل دو پوری لائف ان کی کیسی گزری یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ایک ان کا سفر جو تھا اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ مانگا ہوگا اپنے لیے ہدایت کے لیے, تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ڈال دی کہ ان کے بیٹے بھی اس طرف جو ہے وہ ان کے لیے لیسن کا باعث ہے. اصل میں سچائی کا بہت وزن ہے, اور زمین آسمان سارے ایک طرف ہو, لا الہ الا اللہ دوسری طرف, تو لا الہ الا اللہ جو ہے سب سے بڑی سچائی ہے اس دنیا کی, وہ جھک جاتا ہے پلڑا. اور اگر کوئی شخص سچے دل سے اس کو پڑھتا ہے اور واقعی اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے, تو اس کے گناہ کتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ معاف کر دے. حدیث میں آتا نا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک جا پہنچے پھر تو مجھ سے معافی چاہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن
کیسے؟ سچائی کے ساتھ، کہ واقعی ہم دل و جان کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں. فاعترفت بذنبی، کہ مجھ میں غلطیاں ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو ہی معاف کرے گا تو معافی ہوگی. اب پلٹتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، یقیناً میں غفور الرحیم ہوں، اور یہ بتا دو کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے. توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی تو پکڑ بھی بہت ہی سخت ہے. استاذہ میں نے کل وہ حدیث پڑھی نا کہ صحابہ کرام کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو اس کو کافر سمجھ لیتے تھے نا. تو یہ بات میں نے بہت زیادہ وہ نوٹ کی کہ ہم لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، باقی سارے کام کر لیں گے، قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی اہتمام ہوگا، اس طرح سب کچھ، لیکن نماز کے معاملے میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے. تو میرے گھر میں کچھ عورتیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا، ساتھ ان کی امی بھی آتی ہیں اور 3 ان کی بیٹیاں ساتھ آتی ہیں. تو وہ نا پرسوں میرے سے کہہ رہی ہیں کہ ان کی امی یعنی کہتی ہیں کہ یہ لوگ نا نماز بالکل نہیں پڑھتی، تو ان کو کہا کرو کہ نماز پڑھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سستی کرتی ہیں یا سرے سے پڑھتی ہی نہیں؟ تو مطلب بالکل جوان لڑکیاں، کافی ایج 20 سے زیادہ ایج ان کی، تو کہتی ہیں یہ 2 بالکل نہیں پڑھتی اور ایک جو ہے وہ پڑھتی تو ہے لیکن فجر کی نہیں پڑھتی نا. تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ وہ نا قرآن پڑھنے کے لیے بہت شوق سے آئی تھی کہ ہم نے پڑھنا ہے، اور جب ان کو زیادہ مطلب تجوید کے وہ رولز وغیرہ بتائی تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ یہیں پہ ہم پڑھیں گے. تجوید کا بتاتے بتاتے بیچ میں سے جو آیت آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کیوں نہیں بول پڑتی؟ میں ان کو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتاتی رہتی ہوں جو آیت مطلب ہوتی ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ پڑھتی ہیں؟ کہتی ہیں میں بھی نہیں پڑھتی، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. تو میں دل میں سوچ رہی کہ جب وہ خود نہیں کرتی تو ان کے بچے کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور وہ خود بھی صرف سستی کے مارے مطلب چلتی پھرتی ہیں اور کہتی ہیں میں یہاں جانا ہوتا ہے یہاں جانا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ان کے گھٹنوں میں وہ کہتی ہیں کہ میں. تو بیمار کے احکام آپ نے پڑھے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے گھٹنوں میں پین ہے تو بیمار کے احکام اس کو بتائیں. لیکن اصل بات یہ کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے سوچنا شروع کیا اور اس بات کی فکر کہ کلمہ اور نماز تو لوگوں کا ٹھیک ہو، باقی چیزیں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، لوگوں کے ساتھ صدقہ خیرات بھلائی کا کام بھی کر لیتے ہیں، حج کا بھی شوق ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے. تو اگر توحید پر ہو اور نماز پکی ہو جائے تو انشاءاللہ خیر ہوگی، کیونکہ یہ نماز آگے سے بہت سی برائیوں سے روکے گی بھی ان کو. اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ نیئر ڈیتھ حقیقی واقعات لکھنے کی کوشش کریں. کسی نے کوشش شروع کی؟ جی، انشاءاللہ تعالی اس پر آپ کو مزید گائیڈ لائن دے دی جائے گی کہ کس طرح یہ پروجیکٹ ورک کرے گا. وہ لکھ لیا گیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کل میں آپ سے شیئر بھی کروں گی اور اس کے ساتھ بورڈ پہ لگا بھی دیں گے، پھر نیکسٹ جو بھی ہم کریں گے. الحمدللہ آپ لوگوں نے جو کیلی گرافی کے کارڈ بنائے اور احادیث اور دعائیں وغیرہ لکھی، میں ابھی ان کے ڈسپلے کو دیکھ کر آ رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے کارڈ دیکھتے ہی ایک اچھی فیلنگ اس سینس میں آئی کہ لوگوں نے کلرنگ سے زیادہ میسج کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. بہت ڈیٹیل میں تو میں ان پہ تبصرہ نہیں کر سکتی، لیکن یہی کہوں گی کہ اصل چیز میسج ہے، لیکن خوبصورت انداز میں اس کو پیش کرنا. اگر خوبصورتی اتنی بڑھ جائے کہ میسج دب جائے تو وہ اس کا فائدہ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسپلے پہ رکھ کے ان کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی کہ ٹوٹل کیا آیا اور اس کو پھر آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے یا آپ نے واپس لینے ہیں؟ کیونکہ کسی کی رضامندی کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ نہیں ہو سکتا، تو جو واپس لینا چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ آپ کا خفیہ صدقہ ہوگا. وہ کیسے؟ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا آپ کا کارڈ کتنے کا بکا مثلا، اور پھر وہ کس کو گیا. جنرلی ہم بتا دیں گے کہ اس مد میں لگا رہے ہیں جہاں بھی اس وقت زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن سارا معاملہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ انشاءاللہ. جب سے یہ کلاس سٹارٹ ہوئی ہے میرا جینا میرا مرنا، اس نے واقعی بہت بہت چینج مجھے فیل ہوا ہے کہ لایا ہے زندگی میں. لیکن اصل میں تب پتہ چلتا ہے، ہم دوسروں کو بتاتے بھی بہت کچھ ہے، خیر خواہی سے بتاتے ہیں، لیکن جب اپنا ہمارا پریکٹیکل یعنی ہمارے پہ جب سچویشن آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. اور کلمے کی اہمیت کا سچی بات اس حد تک اندازہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھنا ہم لوگوں کے لیے ہر وقت کتنا ضروری ہے کہ اینڈ میں کام آنے والی چیز ہے. اور آپ کے بتانے کے بعد سٹارٹ کیا اس کو پڑھنا. تو کل جب میں گھر جا رہی تھی راستے میں، کیونکہ میں خود جاتی ہوں ڈرائیو کر کے، تو کل مجھے ایک دم سے نا مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی ٹرک آیا ہے. اصل میں شاید وہ ٹرک تھا لیکن اتنا قریب نہیں تھا، اور مجھے لگا کہ جیسے میرے اوپر وہ آ رہا ہے، اور مجھے ایک دم سے فیلنگ آئی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی لیکن مجھے ایسے لگا جیسے وہ الٹنے لگا مجھے.
تو میں نے پھر ایک دم سے کہا کہ یہ بھی میرے اوپر گر رہا ہے اور میں سب سے پہلے کیا کروں گی، شاید یہ میرا آخری لمحہ ہو. تو میں نے پھر کلمہ الحمدللہ اس وقت میری زبان پہ خود اس طرح کی سچویشن جب کبھی آئے کہ آپ پر کوئی چیز تنگ ہونے لگے، فوراً پریکٹس کریں، اس کی بار بار پریکٹس کریں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس گھبراہٹ میں یاد رہ رہا ہے کہ نہیں، یعنی اپنا ٹیسٹ خود کرتے جائیں. الحمدللہ. گڈ. اثر بھی ہماری بات میں تب ہوگا جب ہم خود اس پہ عمل کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، اس طرح کے ٹرکس کئی دفعہ گزرتے ہیں نا بعض اوقات. ابھی ہم موٹر وے سے آ رہے تھے جب، تو پوری سڑک پہ ٹرک پھیلے ہوئے تھے، کوئی رستہ ہی نہیں تھا. تو ڈرائیور نے لیفٹ ہینڈ سے تھوڑا سا آگے نکالنے کی کوشش کی، تو موڑ پہ بھی تھے نا، تو جب موڑ پہ ہیوی ٹرک کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو لٹرلی لگتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ہی نہ آ جائے، کیونکہ کئی دفعہ گر جاتے ہیں ایسے. لیکن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم یہ تو بولنا شروع کر دیتے، ہائے کہیں اوپر نہ گر جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، لیکن کیا نہیں یاد کرتے کہ اس وقت لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیں کہ اگر خدا نہ خاصہ یہ بات ایسے ہو بھی گئی تو اس کہنے سے تو کچھ نہیں بنے گا، ہائے نہ گر جائے، ہائے مچانے سے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو جو چیز فائدہ مند ہے، یعنی اصل میں ہمیں اپنی گفتگو میں تبدیلی پیدا کرنی، جو ہمارے نارمل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر رسپانسز میں تبدیل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا، میں نے اپنے گھر میں اس طرح سے بتایا تھا نا کہ میں نے گھر میں لگا دیا تھا، نانو اور مما ان کو میں بتا نہیں سکتی تھی، پھر میں نے گھر میں چلا دیا تو انہوں نے اس طرح سے سن کے ٹھیک کر لیا تھا نانو نے. اور اس کے علاوہ میں نے 100 لوگوں سے سنا تھا اکیڈمی اور اسکول وغیرہ سے، تو 100 لوگوں سے سنا تھا، ان میں سے کسی کا بھی ٹھیک نہیں تھا. اور میری ایک فرینڈ ہے کرسچن تھی، وہ ساتھ میرے جب میں سن رہی تھی نا، تو وہ کہتی ہے کتنا اچھا کلمہ ہے، کہتی ہے مجھے سکھا دو پر میں نے مسلمان نہیں ہونا. تو اس نے میرے سے سیکھے، تو وہ ایسے پڑھتی لا الہ محمد رسول اللہ ایسے سے کر کے پڑھ رہی تھی، لیکن کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے مجھے سکھا دو لیکن میں نے مسلمان نہیں ہونا. اور کل بھی اس کا اتنا شوق تھا کہ وہ اس نے نا 2 گھنٹے بیٹھ کے میرے پاس وہ کلمہ سیکھا تھا اور پھر سنایا ہے. الحمدللہ. میں اپنے بارے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جو کل آپ نے پولیس آفیسر کے بارے میں جو اسٹوری بتائی تھی کہ آفٹر دا مینس ڈیتھ ہز لائف چینجڈ. So even yesterday it brought a change in my life. After class, when I was sitting in the car, I took out my Quran and I started staring at it. And I wondered, do I actually know this Quran? That despite the few surahs that I know in the 30th para, will I remember them in time of need, when I desperately need it? And then I looked over at my sister, and alhamdulillah, she has done hifz of 30th para and she's doing 29th, and she's only 10 years old and she's doing hifz from her own will. So I asked her, how does Qari Saab do hifz with you? She said, every day he only does 1 ayat with me. If it's small, then 2 ayahs. I realized it was easy, and that since I was already doing my tajweed practice with the Qari Saab, I could tell him to start hifz with me as well. But then I remembered the one phrase that I always used to say in my life, hifz is not for me. It's not what I will ever do. I always used to laugh at my sister saying that, okay, it's your thing, not my thing. I can never do hifz and I'm not interested in hifz. And when I remembered that phrase, I started crying that really, after studying 16 paras, do I still feel that Allah's words are not for me? Do I still not have that strength in me? And I remember what my mom always used to say is that, Hamail, you will be the reason that in heaven, me and your father will get crowns. So when I went home, I went up to my parents and I was like, you won't get 1 crown. Inshallah, you'll get 2 crowns. Because I'm also going to do hifz. And I went to my Qari Sahib and I'm like, میرے ساتھ بھی آپ حفظ شروع کر دیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ روز لینے سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان آگے پہنچ جاتا ہے، اور ایٹ لیسٹ نیت تو کر لے انسان. ویسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید جو لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا زیادہ وہ نہیں ہوتے تو شاید ان کو دین کی بات نہیں پتا ہوتی. تو کل جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے جا کے، یعنی میری اس طرح توجہ ہی نہیں کبھی گئی، کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے گھر میں تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ جیسے ان کی تجویز ویک تھی تو اس پہ تو میں دے دیتی ہوں توجہ کہ قرآن مجھے سنا دیں یا وہ ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں میرا کبھی دھیان گیا. تو کل جب میں نے کہا کہ اچھا، یعنی بتایا سارا بیک گراؤنڈ کہ اس طرح ہوا اور ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے سنتے ہیں تو آپ سنا دیں، تو انہوں نے جب سنایا اس کے بعد مجھے اپنے اوپر اتنی ملامت ہوئی کہ میں نے اس طرف توجہ کیوں کبھی نہیں دی، وہ ٹھیک نہیں تھا. اور پھر جب سمجھایا ان کو کہ احرام میں کس طرح فرق پڑتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور یہ پھر واقعات بھی ساتھ سنائے کہ جس انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے، تو مجھے لگا کہ وہ کیپیسٹی اس وقت ان میں بڑھ گئی ہے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ جتنے توجہ سے بات سنی گئی اس کے بعد اور جس طرح ہوا تو مجھے اپنی کوتاہی زیادہ محسوس ہوئی کہ شاید میں نے توجہ نہیں دی ہوتی.
السلام علیکم سازا. کل میں اپنی دادوں کے گھر اسی نیت سے گئی تھی کہ میں نے نا ان کو کلمے کے بارے میں بتانا. ان کو کئی دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, وہ اب اسی کنڈیشن میں ہے. تو میں ان کو جب کلمہ بتا رہی تھی, یہ سارے واقعات سنانے کے بعد جب میں نے ان کو پہلے ان سے میں نے سنا تو ان کی بہت زیادہ غلطیاں تھیں. جب میں ان کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھا رہی تھی کلمہ تو ان کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے. تو میں نے پوچھا آپ رو رہی کیوں ہے نا؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ میری اس بیماری میں ایسی کنڈیشن ہوئی ہے کہ مجھے کلمہ نہیں آتا, میں اپنے آپ کو مسلمان کر بیٹھی ہوں. لیکن آپ یقین کریں استاذہ کہ ان کی چہرے کی رنگت دیکھنے والی تھی. الحمدللہ. استاذہ السلام علیکم. کل ہم جب واپس کیے تو گاڑی میں میں نے نا کلمہ سنا 2 لوگوں سے. تو ڈرائیور انکل کہہ رہے تھے کہ کیا آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ بات کی. تو پھر جب انہوں نے سنایا تو آخری الفاظ وہ اتنے آہستہ بولے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. 3-4 دفعہ میں نے ان سے سنا. میں نے کہا کلمے پہ جس کی موت ہوتی ہے وہ جنت میں جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں میرے دادا ابو نے بھی قرآن حفظ کیا اور نانا ابو نے بھی. تو میرے والد صاحب بھی قرآن حفظ کرتے تھے. تو میں نے بھی پہلے کچھ سپارے کیے ہیں تو میں بھول گیا ہوں. تو میں نے کہا بھول جانے والے کی کتنی سخت وعید ہے, آپ کو پتہ ہے. تو پھر ہم نے ان کو, میں نے کہا یہ کوشش کروں گی کہ روز ان سے نا اس طرح سنوں گی. الحمدللہ. دیکھیے جیسے مثلاً کوئی غلط پڑھ کے کہے کہ کیا ہے کلمہ پڑھنا, نہیں تو چھوٹی سی بات ہے. مثلاً تھوڑی سی آپ خود ترجمہ کریں, محمد الرسول للہ, کیا مطلب بنتا ہے؟ محمد از رسول فار اللہ. کیا ہے صحیح ہے؟ کس کے لیے رسول ہیں وہ؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے بھیجے گئے, اللہ کی طرف میسنجر بنا کے بھیجے گئے. اور جب للہ کہتے ہیں, اگر اللہ نہیں بھی کہتے, کہہ دیتے ہیں اور پھر للہ کہہ دیتے ہیں تو کیا بن گیا مانا؟ اللہ کے لیے شریک, نعوذ باللہ. تو یہ اس طرح کلمہ پڑھنا یا اس سے قریب تر مسٹیکس کرنا وہ تو معنی ہی بدل دیتا ہے. جب معنی ہی بدل گیا اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری نیت اچھی ہے, نیت کے ساتھ کام بھی اچھا ہونا چاہیے. ہیں چھوٹی مسٹیکس لیکن حقیقت میں بہت بڑی, بظاہر چھوٹی لیکن حقیقت میں بڑی مسٹیکس ہیں. انشاءاللہ تعالی سب کو کیلی گرافی کی کلاس میں بھی لکھنا سکھا دیں گے اور لگوا بھی دیتی ہوں, آپ ساتھ پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 انت الرحمن یا اللہ, انت الرحیم یا اللہ, انت السلام یا اللہ, انت العزیز یا اللہ, انت القدوس یا اللہ, انت الجبار یا اللہ, انت الغفور یا اللہ, انت الغفار یا اللہ, انت العلیم یا اللہ, انت القہار یا اللہ, انت المعطی یا اللہ, انت الوهاب یا اللہ, انت الشاکر یا اللہ, انت الحمید یا اللہ, انت الواحد یا اللہ, انت الجمیل یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. انت الرزاق یا اللہ, انت السمیع یا اللہ, انت الفتاح یا اللہ, انت البصیر یا اللہ, انت المنان یا اللہ, انت اللطیف یا اللہ, انت الجواد یا اللہ, انت الخبیر یا اللہ, انت الحلیم یا اللہ, انت الشکور یا اللہ, انت العظیم یا اللہ, انت الودود یا اللہ, انت الرقیب یا اللہ, انت القریب یا اللہ, انت الکریم یا اللہ, انت الکبیر یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. انت الباسط یا اللہ, انت الحفیظ یا اللہ, انت البارئ یا اللہ, انت المقیت یا اللہ, انت القاہر یا اللہ, انت الحسیب یا اللہ, انت الشافی یا اللہ, انت المبین یا اللہ,
أنت الحكيم يا الله، أنت المجيد يا الله، أنت الشهيد يا الله، أنت المليك يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ نظم بنانے کے لیے یہاں سبتا کیا گیا ہے، لیکن آپ پڑھیں تو محمد الرسول اللہ کہیں، یعنی پراپر پروننسیشن محمد الرسول اللہ، محمدن یا محمدن نہیں، محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایسا ہوتا ہے بچوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کلمہ آتا ہے تو وہ پھر بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنا بھی دیتے ہیں. تو کیا ان کا اسی طرح سے چلتا رہنے دینے چاہیے یا ان کو اس سے روکنا چاہیے؟ اصل میں کہ پہلا دوسرا تیسرا ہے نہیں، خود ساختہ باتیں ہیں، تو اس لیے انہیں کہے کہ بس کلمہ شہادت سنائے. السلام علیکم. استاذہ میں آپ سے 2 باتیں شیئر کرنا چاہوں گی. کل وہ کلمہ طیبہ کی بات ہو رہی تھی نا، تو مجھے رات کو آنکھ نہیں کھلتی، تو میری بہت زیادہ خواہش تھی کہ رات کو آنکھ کھلے، وہ جو دعا ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ میں پڑھوں. تو کل کلاس کے دوران سے میں نے کلمے کی بہت زیادہ ریپیٹیشن شروع کر دی. الحمدللہ رات کو میری آنکھ کھلی اور میں نے پڑھا تھا. اور دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ جس طرح ہم کلمہ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اسی طرح ہم انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی غلطی کرتے ہیں. ہم اس کو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر الہی کا کارڈ ہے نا، اس میں بھی کچھ کلمات ہیں. ان سب چیزوں کا پروننسیشن ٹھیک کریں ایٹ لیسٹ. ایک سجیشن آ رہی ہے کہ جیسے یہ ڈپارٹمنٹ شروع ہوگا نا ابلاغ دین کا، تو اگر اسٹوڈینٹس کبھی جائیں تو کالجز یونیورسٹی اسکولز میں تو اسی سے ہی شروع کر لیں، یعنی کہ کلمے کی اہمیت اور پھر کلمہ کہلوانا. اس پہ وہ جو پریزنٹیشن بھی بن رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سامنے رکھ کے پھر پراپر گائیڈ لائن بھی دے دی جائے گی کس طرح یوز کریں اس کو، کیونکہ ایک ہے پروننسیشن، ایک ہے اس کی ٹرانسلیشن، اور پھر ایک ہے اس کا مدلول کیا ہے، یعنی الہ کا معنی کیا. بالکل. السلام علیکم. میں جب کیلی گرافی کی کلاسز لیتی تھی تو اس میں لازمی میں کلمہ سکھاتی تھی لکھنا، کیونکہ بہت سارے میں نے لیے ہیں بیجز، تو اس میں لوگ جب لکھتے ہیں تو اس میں بہت مسٹیک کرتے ہیں. زیادہ تر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ لا لکھیں گے، اس کے بعد الہ نہیں لکھیں گے اور اللہ لکھ دیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری مسٹیک میرے سامنے ہوئی ہیں، اور میں پھر ان اسٹوڈینٹس کو بلا کے پھر ان کو اپنے سامنے ٹھیک کرواتی رہی ہوں. اور پھر میں کہتی ہوں کہ اگر یہ جیسے بول کے انسان لکھتا ہے نا، تو اس میں بھی پھر یہ اللہ نہیں کہتے ہوں گے، الہ نہیں کہتے ہوں گے، لا اللہ کہہ دیتے ہوں گے. بلکہ جب بھی کلاس لیتی ہوں میں لازمی کہتی ہوں کہ کلمے میں لوگ بہت مسٹیک کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو ٹھیک طرح سے دیکھیں اور پھر اس کو لکھیں. اسی طرح نحمدہ و نصلی نہیں کرنا آتا. اسی طرح اور بھی بہت بیسک چیزیں ہیں جن کی صحیح پروننسیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے میننگ سے چینج ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. اساتذہ کل میری سسٹر کا فون آیا تھا، شی از پریگننٹ. انہیں کسی نے بتایا تھا کہ جب بیبی دنیا میں نہیں آتا تو وہ آپ کی باتیں، آپ کے سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، مطلب اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو وہ مجھے بتا رہی کہ میں کل مارکیٹ جاؤں گی اور وہاں سے پوئمز کی بک لے کے آؤں گی اور اپنے بچے کو سکھاؤں گی، جب وہ دنیا میں آئے گا تو وہ بہت پیاری پیاری پوئمز پڑھے گا. تو مجھے اتنا شوق لگا اور مجھے اتنا دکھ ہوا، اور میں نے ان کو کہا آپ کلمے کا ورد کریں، آپ ان کو قرات سکھائیں، وہ یہ پڑھے گا. اسی لیے آج کی مائیں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے بچے پیدا نہیں کرتی. بالکل صحیح ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں کر سکتی اور وہ یہ کیوں نہیں سوچتی؟ خود علم نہیں، وہ ماحول ہی نہیں. سارا دن آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، سارا دن کان کیا سنتے ہیں، سارا دن دل کیا سوچتے ہیں. اگر اس پر ہی آپ غور و فکر کریں، وہی سوچتے ہیں نا جو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں. تو ہمارے گھروں کا ایک ایوریج پاکستانی گھر کا ماحول کیا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، وہ ترجیحات کیا ہیں، اور ایک مدینہ کا جو ماحول تھا اس سے کمپیئر کریں، وہاں ترجیحات کیا تھی صحابیات کی اور آج ہماری کیا ہے، تو نتیجہ صاف ظاہر ہے. جو میرے کزنس ہیں وہ ڈورا وغیرہ کارٹونز میں جو پوئمز آتی ہیں ایسی وہ فونکس وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو کل آپ نے بولا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ یہ والی جو ہے اس کو آپ تو میں نے ان کو پہلے ہی یہ دیا تھا، اور اب آپ یقین کریں وہ بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ لگا دیں ہمیں وہ لا الہ، اور وہ کہتے ہوئے بھی یہ لا الہ بول کے پورا کلمہ کہ وہ لگا دیں ہمیں. تو فرق پڑتا ہے بہت زیادہ.
ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے جو صرف لا الہ الا اللہ کے لکھنے کے اوپر، بس صرف ون. ابھی تو آپ نے دال چاول پکائے ہوئے، تو ایک بالکل کلیئر کٹ، کیونکہ ماشاءاللہ جو پچھلے اسٹوڈنٹ، جیسے مجھے عفت کی بات سے یاد ہے، جب یہ ہوتا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، بہت ہی اچھے انداز میں لکھا، اور مجھے یعنی کہ سیدھا لکھنا بھی اچھا لگتا، مگر اس طرح لکھنا بھی بہت ہی میرے دماغ کو کھولتا. جسٹ فار این آئیڈیا، کریٹو آئیڈیاز لائیے، ڈفرینٹ اسٹائل میں لکھیے. اصل میں جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا اور آپ بس لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے ڈیزائن بنتے ہیں. کر کے دیکھیے، بیٹھے یہ قلم اٹھے، کئی لوگ ایسے ایسے فضول قلم پھیرتے رہتے ہیں. تو کبھی میں پین خود خریدنے کے لیے جاتی تھی نا تو بازار میں، تو سب سے پہلی چیز میں جو لکھتی تھی وہ یا بسم اللہ یا اللہ کا نام لکھتی تھی نا، ٹیسٹنگ کے ٹائم پر، کہ میرے قلم سے پہلا لفظ یہ لکھا جائے. تو پھر اس کے بعد کبھی مجھے جیسے کوئی مائنڈ میں کوئی کوشچن نہیں سمجھ آ رہا، کوئی الجھن ہے یا کچھ، تو میں ہمیشہ خوبصورت انداز میں جو ڈرا کرتی ہوں اس میں بھی اسی طرح کبھی لا الہ الا اللہ کو بسم اللہ. اور اس میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کاپی پہ لے کے شروع کر دیں نا، اتنے ڈیزائن بنتے جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. مثلا ایک تو یہ انداز ہے نا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لا وغیرہ وغیرہ، یعنی قلم چلاتے جائیں اور آپ ڈیزائن بناتے جائیں. کیونکہ محبت کے جو انداز ہوتے ہیں یا محبت کی جو تحریریں ہوتی ہیں ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا وہ تو ایک ورٹیکل لکھنا ہے، ایک ہاریزونٹل لکھنا ہے، تو بس بات ختم. نہیں، دیکھتے ہیں میکسیمم کیا لاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. میں کل اسی طرح لا الہ الا اللہ کا امیج ڈھونڈ رہی تھی گوگل پہ، اتنے امیجز آئے لیکن ایک بھی امیج ایسا نہیں تھا کہ جو نہ دیکھ کے میری تسلی ہوئی ہو. مجھے ایسے لگا کہ اس کلمے کا کوئی بھی نہیں لکھ کے حق ادا کر رہا. نہ مجھے کلر میچنگ کا لگ رہا تھا کہ صحیح ہے، اگر رائٹنگ تھی تو بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں تھا، بیک گراؤنڈ ٹھیک تھا تو اوپر رائٹنگ صحیح نہیں تھی. تو ابھی آپ نے جب بات کی کہ لکھے سارے لوگ، تو مجھے یہ ہوا کہ کتنی ضرورت ہے کہ واقعی ایک ایسا اچھا سا لکھا ہوا ہو کہ ہمارا آرٹ اور ڈیزائن اور وہ سب کہاں ختم ہو جاتا ہے. کن چیزوں میں ہم سارا ٹیلنٹ یوز کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں جس نے دیا. اور کوئی اچھا سا ایسا لکھ کے لائے کہ بس آنکھیں جو ہے نا دیکھتے جائے اور دل میں اتر جائے. بالکل. میں صرف اپنی یہ فیلنگ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ساری زندگی میں نے اس طرح بہت زیادہ اسکربلنگ کی ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی کلمے کی کیوں نہیں کی. مطلب اتنا زیادہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. اور پھر مجھے اس کی ایک ریزن یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ جو لوگ دین پر نہیں ہوتے، جیسے کہ انفارچونیٹلی میں بھی نہیں تھی، تو نا اس وقت ہم لوگوں کے دل میں نا ایک فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جو ابھی تک بھی ہے کہ جیسے ہمیں یہ صحیح آتا ہی نہیں ہے نا، یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے نا، ہمیں یہ ٹھیک نہیں آتا. پھر اسی وجہ سے ہم کسی کے سامنے کلمہ سنانے سے بھی جھجکتے ہیں، ہم کسی کے سامنے نماز پڑھنے سے بھی. بالکل. اگر آپ ابھی مجھے کہیں کہ اپنی فیوریٹ کوئی آیت سناؤ، وہ میں ایک دم سے ہو جاؤں گی، نہیں پتہ نہیں مجھے تو ٹھیک طرح نہیں پڑھنی آتی. ہم نا پھر ہم کہتے ہیں جو چیز ہمیں ٹھیک نہیں نہ آتی تو پھر ہم اس کو چھوڑیں اور ہم کچھ اور کریں. اور مجھے ابھی اسی سے یہ بھی کی سمجھ میں آ گئی کہ بچے میرے کیوں نہیں بات سنتے بھی، کیونکہ وہ ان کے پہلے سے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ نہ ٹھیک کرتے ہیں نہ ہم یہ کبھی ٹھیک کر سکتے ہیں، تو اس کی پھر ضرورت نہیں ہے. ابھی کل کا ایک وہ جو انسیڈنٹ ہے، جو واقعہ وہ میرے ذہن میں نا چپک گیا، اس کی وہ میرے پورے ذہن میں پکچر بنتی ہے کہ وہ نوجوان کار پہ جا رہے ہے اور وہ سنتا ہوا بھی جا رہا ہے اور وہ پڑھتا ہوا بھی جا رہا ہے، وہ کتنا انجوائے کر رہا ہے، وہ وہاں پہ بھی سب کو دے رہا ہے، وہ اللہ کی رضا میں کتنا خوش ہے، اس کو کسی سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، اس کو صرف اپنے اللہ کی رضا چاہیے. تو وہ پکچر اتنی خوبصورت تھی. میں گھر گئی تو مجھے لگے ساری پکچر جو میرے ذہن میں تھی نا ڈیزالو ہوتی جا رہی، بکھرتی جا رہی، بیکاز ادھر ابھی اس سچویشن میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ میں سناؤں. پھر مجھے خیال آیا کہ میرا جو بیٹا ہے نا اس کو بہت مزہ آتا ہے اگر میں کوئی ڈفرینٹ چیز کچن میں بنا رہی ہوں نا، پھر آ کے میرے پاس ایسے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آئی یوز دیٹ مومنٹ فار ہم کہ وہ آیا تو حالانکہ کوئی اور موڈ نہیں تھا کچھ اور بنانے کا، لیکن جو آیا تو میں نے ایک اور اسکرامبلڈ ایگز کی ریسیپی بنانی شروع کر دی اور میں نے بولنا بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا. وہ پورے ٹائم اس نے بغیر کسی آگے سے، ورنہ عموماً نا وہ ریزننگ شروع کر دیتے ہیں، وہ کوشچننگ شروع کر دیتے ہیں، اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے اس بات کا. لیکن کل الحمدللہ اس نے پورا واقعہ سکون کے ساتھ سنا. میں وہ بناتی بھی گئی اور میں اس کو ساتھ ساتھ سناتی گئی وداؤٹ لکنگ ایٹ ہم، اور اس نے وہ پورا سنا اور وہ چپ کر کے وہاں سے چلا گیا بغیر کچھ کہے. السلام علیکم. ساتھ مجھے عادت ہے میں جو لفظ بھی سوچتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے لکھتی رہتی ہوں. تو ایک دن مجھے بخار چڑھا تھا 2-2.5 ماہ ادھر آنے سے پہلے، بہت شدید بخار تھا کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی.
تو میں ویسے جو دماغ میں آتا وہ لکھ رہی تھی. پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا پاگل ہو گئی ہو کیا لکھے جا رہے ہو. پھر اس دن سے میں نے کہا جو بھی میرے ذہن میں آئے گا میں نے کلمہ لکھنا ہے. پھر ہاتھ کے اوپر بازو کے اوپر جو بھی ذہن میں بات آتی اس کو جھٹک کر فوراً سے کلمہ لکھ لیتی تھی. تو اب الحمدللہ وہ عادت میں نے چھوڑ دی. کوئی ارد گرد کی باتیں کوئی بھی لکھنے کی عادت ہے نا کلمے سے میں نے ختم کی. اپنے ہاتھ کے اوپر بازو کے اوپر جدھر بھی بیٹھی لیٹی ہر وقت کلمہ لکھ لیتی ہوں. بس عادت ہے انگلی سے لکھنے کی. اچھا انگلی سے لکھتی؟ ہاں جی انگلی سے خالی ویسے. ٹھیک. ہماری ایک اسٹوڈنٹ کا ایئر کریش ہوا نا تو میں اپنی ایک دوست سے شیئر کر رہی تھی. میں نے کہا میں سوچتی ہوں کہ اس نے جب جہاز نیچے گر رہا ہوگا تو اس نے سب کو کلمہ ضرور پڑھوا دیا ہوگا. تو میری دوست کہتی ہیں کہ نہیں وہ جب جہاز میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے نا تو لوگ اونچی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ جہاز میں کیوں، مطلب وہی حضرت اکرمہ والی بات نا کہ سمندر اور مطلب جہاں مطلب انہیں اللہ نظر آ جاتا ہے، مطلب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اب ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے. موت تو ہر جگہ ہے، نیچے زمین پہ بھی، سڑک پہ بھی، ادھر بیٹھے ہوئے بھی. جی مجھے ایکچولی پوئمس کے بارے میں ایک بات شیئر کرنی چاہیے. وی ڈونٹ ایون تھنک کہ ہم بچوں کو کیا سناتے ہیں. ہم نے کبھی پوئمس میں سنا بھی نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کبھی ریسرچ کیا ہے کہ اس میں ایکچولی ہے کیا. ایک بہت جو کامن پوئم بچوں کو سناتے ہیں جو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہے، اس کی بیک ٹریکنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی شرک پہ بیسڈ ہے. اور اس کی بیک ٹریکنگ میں یہ ہے کہ دیر از نو اللہ اور بھی ایسی باتیں ہیں. تو وی شوڈ تھنک اباؤٹ وٹ وی لیٹ آور کڈز لسن ٹو، کیونکہ مے بی دے ڈونٹ نو اٹ، لیکن اس ہر ایک چیز کا اثر ہے. السلام علیکم. استاذہ ایک چیز جو میں بھی ریئلائز کر رہی تھی بچوں کے پارٹ پہ وہ یہ تھا کہ ہم بچپن میں جب چھوٹے بچوں کی سے کچھ ایسے چیز سنتے ہیں فار انسٹنس کلمہ وغیرہ تو ظاہر ان کی لینگویج ایک ہوتی ہے اپنی توتلی. ہم جب بچوں کو سنتے ہیں نا تو ہم ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کو انجوائے کرتے ہیں اور بار بار بچوں کو کہتے ہیں ریپیٹ کرو. تو بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کرائیں وہی چیز بچہ ریپیٹ کرتا ہے. تو اگر کلمے کے ساتھ ہم یہ حال کر رہے ہیں تو وہ بچے اینڈ پہ کیا حال ہوگا. کھیل بنا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ بچہ بن کے. سب چیزوں میں بنے مگر جو سنجیدہ موضوعات ہیں ان میں سنجیدگی ہی رکھیں تاکہ وہ بچپن سے سیکھ لیں کہ دس از ناٹ اے جوک. اور دوسری چیز استاذہ میں شیئر کرنا چاہوں گی، میرا ایک کزن ہے وہ 6 ایئرس کا ہے اور ماشاءاللہ آئی ڈونٹ نو اس کے اندر یہ چیزیں کیسے آئیں لیکن اسٹل ابھی تک 6 سال کی عمر تک وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے امام کعبہ بننا ہے انشاءاللہ. تو جب وہ پاکستان میں تھا تو میں یہ چیز فیل کرتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے خود ہی سے شروع ہو جاتا تھا تلاوت کرنا، جہاں بیٹھتا ہے جہاں اٹھتا ہے تلاوت کرتا تھا تو سب تنگ آ جاتے تھے کہ بس کرو اب خدا کے لیے. تو میری خالہ نے باہر سے مجھے فون کر کے بتایا کہ بیٹا میٹرو میں بیٹھا تھا باہر اسپین میں وہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی مسلم تھا، اس نے بچے کی تلاوت جب سنی تو اسے اپریشیٹ کیا اور اسے کچھ جو ایروز ہیں وہ دیے. تو اس سے کیا بچے کے ساتھ لنک ہے یا کچھ ایسا، لیکن اس نے ماں کو یہ بھی کہا کہ بچے سے کہیے گا یہ چھوڑے مت اس چیز کو. یہ فرق ہے باشعور اور بے شعور ہونے کا. شعور کی کمی ہے نا، اسی لیے پھر اپریسیشن نہیں ہوتی.